IMF نے جو پاکستان کو قرض دینا ہے اس میں زیادہ تر جو فوکس IMF نے کیا ہے وہ ہے کرپشن کے اوپر۔ حکومت اپنی ناکامی، نااہلی، نالائکی چھپانے کے لیے ہمیشہ IMF کے اوپر سب کچھ ڈال دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جن کا کام ٹیکس کلیکشن ہے وہ خود ہی ٹیکس چوری میں مبینہ طور پر انوالو ہیں۔ پاکستان قرض لیتا ہے کہ جی ہم اپنا سسٹم چلائیں گے، ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ خرچ کریں گے، لیکن یہی حکومتی ادارے کرپشن میں انوالو ہیں۔ IMF کی یہ شرط تھی کہ پاکستان کی حکومت کے کہنے پر ترتیب دی جانے والی اس رپورٹ کو حکومت پہلے شائع کرے گی۔ پاکستان حکومت نے اس رپورٹ کو مقررہ ڈیڈ لائن کے بعد شائع ضرور کیا ہے، اس کے لیے ایکشن پلان تاحال ترتیب نہیں دیا۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ برس دسمبر کے اختتام سے قبل حکومتی ویب سائٹ پر اعلیٰ سطحی وفاقی ملازمین کے اثاثاجات کی تفصیلات شائع کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذرائع اور اثاثاجات میں مماثلت کی نشاندہی کی جا سکے، بینکوں کو ان کے اثاثاجات کی تفصیلات تک رسائی حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، اب تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی فکر مند ہے تو وہ ہے IMF، کیونکہ IMF نے جو پاکستان کو قرض دینا ہے اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں اس میں زیادہ تر جو فوکس IMF نے کیا ہے وہ ہے کرپشن کے اوپر۔ میں آپ کو آگے پڑھ کر بھی سناتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ IMF نے جو کہ پاکستان کو تقریباً $7 ارب کا قرض دینا ہے، یہ مختلف اقساط میں پاکستان کو ملتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ IMF کی یہ شرط آ گئی، IMF کی وہ شرط آ گئی۔ حکومت اپنی ناکامی، نااہلی، نالائکی چھپانے کے لیے ہمیشہ IMF کے اوپر سب کچھ ڈال دیتی ہے، جبکہ IMF نے اس دفعہ جو رپورٹ جاری کی ہے یہ صرف اسیسمنٹ رپورٹ نہیں ہے۔ پہلے IMF جو ہے وہ نشاندہی کرتا تھا کہ آپ کے یہاں پر صوبائی محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کے وفاقی محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کا جو ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے FBR وہاں پر اصلاحات ہونی چاہیے، نشاندہی کرتا تھا۔ لیکن اب IMF نے پراپر ایک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کی ہے اور اس میں بتایا ہے IMF نے کہ صرف ہم نشاندہی نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آئیں۔ IMF نے بڑا جو زور دیا ہے وہ اس بات پر دیا ہے کہ پاکستان میں جو صوبائی لیول پہ یا وفاقی لیول پہ جو ملازمین ہیں، جو حکومتی ملازمین ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، وہ مبینہ طور پر کرپشن میں پائے جاتے ہیں اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کی جائیں، ان کے جو اثاثے ہیں وہ مینشن کیے جائیں۔ اب اس کے اوپر یہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے، جو کہ دسمبر سے پہلے کرنا ہے۔ لیکن رپورٹ کیا ہے میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں اور ساتھ آگے چل کر میں اس پر انالیسس بھی کروں گا کہ IMF نے واقعی کام تو کمال کا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی ٹیکس کلیکشن ہے اس سے کہیں زیادہ مبینہ طور پر مختلف رپورٹس کے مطابق، اب اس میں IMF نے تو پہلی دفعہ رپورٹ جاری کی ہے، اور IMF کی رپورٹ کوئی ہوا کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی پاکستانی ادارے کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی ملی بھگت کی رپورٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ کو جاری کرنے سے پہلے اپنا سارا آڈٹ ورک کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہاں تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جن کا کام ٹیکس کلیکشن ہے وہ خود ہی ٹیکس چوری میں مبینہ طور پر انوالو ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ حکومت پاکستان پر انہوں نے زور دیا ہے کہ آپ کے جو سرکاری اور صوبائی لیول پر ملازمین ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں وہ آپ ڈکلیئر کریں، اپنی ویب سائٹ پر انہیں پبلک کریں۔ کیا کہا ہے IMF نے پاکستان کے لیے قرض کی نئی قسط کی منظوری اور منتقلی کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے اپنے پروگرام کا دوسرا جائزہ شائع کیا ہے، جس میں ان کی سٹاف لیول رپورٹ میں پاکستان کے لیے لگ بھگ 11 نئی شرائط تجویز کی گئی ہیں۔ اب یہ ٹوٹل شرائط 11 ہیں، ان میں زیادہ تر کا تعلق IMF کی اس گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ سے ہے جو عالمی مالیاتی ادارے نے رواں برس حال ہی میں جاری کی تھی، جسے پاکستان کی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی شائع کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں پاکستان کے کئی حکومتی اداروں میں کرپشن کے حوالے سے درپیش مشکلات اور پاکستان میں قانونی اور حکومتی نظم و ضبط میں کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اب یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اٹس ویری شیمفل کہ IMF جو قرض دیتا ہے، جس سے پاکستان قرض لیتا ہے کہ جی ہم اپنا سسٹم چلائیں گے، ہم اپنا نظام چلائیں گے، ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ خرچ کریں گے، لیکن یہی حکومتی ادارے کرپشن میں انوالو ہیں مبینہ طور پر، اور اس کو میک شور کر رہی ہے، اسٹمپ لگا رہی ہے IMF کی یہ والی رپورٹ۔ اب جو میں پہلے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ IMF اب لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے سیریس ہے، پاکستان کے لیے سنجیدہ ہے، وہ چاہتا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہم قسط دیتے ہیں، جو ہم پیسے دیتے ہیں، وہ اس حکمرانوں میں تقسیم ہونے کی بجائے، ان کے ششکوں کی بجائے، ان کے شاشے کی بجائے وہ واقعی عوام کی بہتری میں آئے۔ تو IMF نے کیا کہا ہے اپنی اس شرط میں؟ IMF کی یہ شرط تھی کہ پاکستان کی حکومت کے کہنے پر ترتیب دی جانے والی اس رپورٹ کو حکومت پہلے شائع کرے گی، یعنی یہ جو رپورٹ IMF کی طرف سے بنائی گئی ہے، IMF کی یہ شرط تھی کہ رپورٹ بنی ہے لیکن حکومت پاکستان نے اس کو پہلے شائع کرنا ہے، اور اس کے بعد
اس میں جن کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنائے گی جو کہ ایک عوامی دستاویز ہوگی۔ اب آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم نے یہ رپورٹ بنا دی ہے، میں آپ کو ذرا سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ ہم نے رپورٹ بنائی ہے، اس رپورٹ میں ہم نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ بھائی آپ کے ہاں ادارے اس طرح کرپشن کرتے ہیں، آپ کے ہاں جو بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ہاں جو کرپشن کی جاتی ہے اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں کہ یہ سب کچھ آپ پہلے اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کریں اور پھر ہم خود آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو شائع کرے گا۔ یہ ایک شرط تھی۔ اب سوچیں کہ کتنی اچھی شرط تھی، یعنی اس کے بیک ہینڈ پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی ایم ایف نے اس رپورٹ کو بنانے میں کتنا گراؤنڈ لیول پر جتنا کلیئرٹی کے ساتھ کام کیا، کیونکہ یہاں فائل کو پہیے لگتے ہیں اور جب تک پہیے نہ لگے ہوں تب تک فائل آگے چلتی نہیں ہے۔ یہ ریالٹی ہے، اٹس اے فیکٹ، سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے آگے کیا کہا ہے؟ آئی ایم ایف نے اپنے دوسرے ریویو اور سٹاف لیول جائزے میں کہا ہے کہ پاکستان حکومت نے اس رپورٹ کو مقررہ ڈیڈ لائن کے بعد شائع ضرور کیا ہے، تاہم اس کے لیے ایکشن پلان تاحال ترتیب نہیں دیا۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی حکومت پاکستان نے یہ تو کام کر دیا کہ جو ہماری رپورٹ تھی اس کو شائع کر دیا، لیکن اس پر کوئی پلان ترتیب نہیں دیا، کیونکہ بھائی پلان تو یہاں غریب کے لیے ہوتا ہے۔ غریب بیچارہ روڈ کراس کرتا ہے تو اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی جسٹس آصف کا بیٹا دو شہریوں کی، دو خواتین کی جو کہ اسکوٹی پر جا رہی ان کی جان بھی لے لیتا ہے، تو فوری طور پر انہیں انصاف بھی مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر حکومت پاکستان جو ہے ظاہر ہے جب اپنے اوپر آ رہی ہے تلوار آئی ایم ایف کی تو پھر وہ کیسے ایکشن پلان ترتیب دیں گے؟ تو یہاں پر آئی ایم ایف تھوڑا برہمی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ نئی شرط میں اب آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو یہ رپورٹ شائع کرنے میں تاخیر ہوئی اور اس پر اس سے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، اس لیے اس رپورٹ کے حوالے سے ایکشن پلان بنانے اور شائع کرنے میں تاخیر ہوگی۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب یہ ایکشن پلان رواں برس کے خاتمے سے پہلے پاکستان کو بنانا اور شائع کرنا ہے۔ رواں برس کے خاتمے سے پہلے یعنی دسمبر 2026 سے پہلے اب یہ پلان پاکستان نے بنانا ہے اور اس کو جاری کرنا ہے۔ تو پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ پاکستان آرمی سے کوئی سیکھے اور جس طرح سے فیض حمید کو لے کے ادارے نے آغاز کیا ہے اسی طرح آپ بھی آغاز کریں اور آپ کی صفوں میں جو سویلین بیوروکریٹس اور جو کرپٹ افسران ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ آپ ایسٹس نکالیں، آپ کو بہت آسانی سے پتا چل جائے گا کہ بھائی ایک بندہ ڈی ایچ اے میں، ایک بندہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ایک بندہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہ رہا ہے، سیلری اس کی 1,00,000 1,50,000 ہے تو وہ تو میچ ہی نہیں کرتا۔ تو بہت آسان ہے، انہی باتوں کے اوپر آئی ایم ایف نے ریٹن طور پر ہم تو جرنلسٹ ہیں، آپ تو کہتے ہیں جی جرنلسٹ کام ہی ان کا تنقید کرنا ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اور یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اور آپ نے یقینی طور پر پڑھی بھی ہوگی۔ پھر ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی نئی شرط سے ایک طرف کرپشن میں کمی لانا۔ اب جو میں سب سے اہم بات جس کی طرف میں پہلے سے نشاندہی کر رہا ہوں وہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں، اور یہ ہے جی، یہ آپ دیکھیے گا، اس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے اور بی بی سی نے بھی اس بات پر جو ہے وہ وزن ڈالا ہے۔ وفاقی صوبائی ملازمین کے سیاست جات کی تفصیلات۔ پاکستان کو مختلف اقساط میں مجموعی طور پر $7 ارب کے قرضہ دینے پر رضامند ہونے والے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی نئی شرط میں زیادہ نمایاں طور پر کرپشن نظم و ضبط کی بہتری کے حوالے سے تجاویز پیش ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم سطحی سرکاری ملازمین کے سیاست جات کی تفصیلات کی اشاعت ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ برس دسمبر کے اختتام سے قبل حکومتی ویب سائٹ پر اعلیٰ سطحی وفاقی ملازمین کے سیاست جات کی تفصیلات شائع کرے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذرائع اور سیاست میں مماثلت کی نشاندہی کی جا سکے۔ آئی ایم ایف کتنا کلیئرٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے بھی یہ مینشن کیا ہے کہ جو ذرائع آمدن ہے سرکاری ملازمین کے اور ان کا جو لائف سٹائل ہے اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اب یہ جو آئی ایم ایف زور دے رہا ہے کہ یہ جو ایسٹس ہیں، جب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں یہاں بہت سارے ایس ایچ او کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت ساری نیشنلٹیز لے رکھی ہیں، اور یہاں پر میں چونکہ کسٹم کور کرتا ہوں، ایف بی آر کور کرتا ہوں، تو ایسے میں 16 گریڈ کے ایف بی آر کسٹم کے افسران کو بھی جانتا ہوں، کسٹم کے پریونٹیو کو، کہ جنہوں نے بھائی وہ پرائیویٹ ڈرائیور رکھے ہیں، پرائیویٹ گاڑیاں رکھی ہیں اور ان کے ششکے یہ الگ ہیں، اور کراچی میں ڈی ایچ اے جیسے علاقوں میں وہ رہائش پذیر ہیں جہاں ویسے ہی لائف سٹائل بہت مہنگا ہے، جہاں پانی بھی آپ کو خریدنا پڑتا ہے۔ تو یہ گریڈ 16 والوں کا لائف سٹائل ہے جس کی اپنی سیلری 80,000 ہے، وہ اپنے ڈرائیور کو 50-60 ہزار روپے کیسے دے رہے ہیں، جن کے بچے اپنے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، گرامر اسکولز میں، اور یہی وجہ ہے المیہ ہے سارے کا سارا کہ بھائی قوم کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو کسی کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اپنے بچے جو ہیں وہ ان کے گرامرز اور نہ جانے کہ کیسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کنفلکٹ ہے
یہ کنفلکٹ عوام کو نظر آ رہا تھا، لیکن حکومت ہمیشہ سے وائٹ کرتی ہے کیونکہ حکومتی اخراجات بھی کم نہیں ہو رہے. تو اب میرے خیال سے ایک نئی شرط IMF کو شامل کرنی چاہیے، اور وہ ہے حکومتی اخراجات میں کمی. یہاں پر چیف منسٹر جا رہا ہے، اس کے پروٹوکول میں 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے پروٹوکول میں ایمبولینس بھی ہوتی ہے، اس کے پروٹوکول میں فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی ہوتی ہے. عوام بیچاری، عام شہری روڈ کے اوپر پڑا رہتا ہے، اس کو کوئی اٹھانے بھی نہیں آتا. یہاں پر خواتین کی بچوں کی ڈیلیوری ہوئی ہے ان کے رکشے کے اوپر جاتے ہوئے. اٹس ویری انفارچونیٹ. ہمیشہ اگین اینڈ اگین کہتا ہوں، پاکستان میں 4 کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے دور ہیں، سکولوں سے باہر ہیں. 4 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ یہ ششکے. یہ IMF پیسے دیتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے پیسے چلے جاتے ہیں کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی جیبوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے اپنے لائف سٹائل پہ چلے جاتے ہیں. سو IMF نے بڑا جو ہے وہ زور دیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین کے ایسٹس ہیں ان کو آپ ڈکلیئر کریں، شائع کریں اپنی ویب سائٹ کے اوپر. IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت وفاق کے ساتھ صوبائی سطح کے اعلیٰ سطح ملازمین کو بھی اس شرط میں شامل کرے. وفاقی ملازمین اور ضلعی جو صوبائی ملازمین ہیں ان دونوں کو شامل کیا جائے، اور بینکوں کو ان کے ساتھ کی تفصیلات تک رسائی حاصل ہوگی. جناب یہ جو ان کے ایسٹس ہیں ان تک بینکوں کو بھی رسائی حاصل ہوگی. تو 10 کرپشن ہائی رسک 10 اداروں کے لیے انہوں نے کہا جی ایکشن پلان ترتیب دیں، اور کرپشن جو ہے ہائی رسک ہے. تو کرپشن کو لے کر جی بہت زیادہ یہ جو رپورٹ دی گئی ہے IMF کی طرف سے، یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے شاکنگ بھی ہے. اور پاکستان کی حکومت کو اب چاہیے کہ اگر وہ واقعی سیریس ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور ایک طرف جہاں آپ CCD جیسے ادارے بنا کر ایک بڑا خوف و ہراس قائم کر گئے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ واقعی سیریس ہے، تو یہاں IMF کی رپورٹ کو لیں یا جھٹلائیں یا بتائیں کہ IMF غلط کہہ رہا ہے. بھائی کچھ نہیں ہے ایسی کرپشن پاکستان میں، صحیح پیسے آتے ہیں، صحیح لگتے ہیں. تو ہمیشہ سے آپ نے ہر پاکستانی کو مقروض کر دی ہے، ہر پاکستانی کو مقروض کر دیا ہے. ٹیکسیشن کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن تو ہے ہی ہے، لیکن جو ٹیکس چوری ہوتا ہے اور جو مبینہ طور پر آپ لوگوں کی شرافیہ کی جیبوں میں جاتا ہے اس کی بھی ریشو کہیں زیادہ ہے. تو اب IMF نے جو ہے خوشائن بات یہ ہے کہ اس پر صرف نشاندہی نہیں کی، باتیں نہیں کی. IMF نشاندہی کرتا رہا ہے. اب شرائط سخت سے سخت کر دی ہیں IMF نے، اور وہ مزید کرے گا کہ صوبائی ملازمین، وفاقی ملازمین، ان کے ایسٹس آپ شائع کریں اور پھر پتہ چل جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ بھائی یہ جو اگین اینڈ اگین جو CSS کر کے آتے ہیں ان کو سارا پتہ ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی نہر کون سی ہے، دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے. پتہ بھی ہوتا ہے کہ لاکھ 1.5 سیلری ہے، تو پھر بھی کیا ششکے ہیں؟ تو وہی ششکے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں کرنا، بیٹھے ہوئے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، فائلوں کو پہیے لگ رہے ہیں، سب چل رہا ہے. تو اب IMF کے بعد امید یہی کی جاتی ہے کہ 2026 دسمبر سے پہلے انہوں نے سارا یہ کام کرنا ہے، ایکشن پلان ترتیب دینا ہے حکومت پاکستان نے، تو پھر ہی انہیں آگے قسط بھی ملے گی. تو اس میں ویری انفارچونیٹ، ویری شیمفل کہ آپ لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے آج IMF کو جو شرائط لگانی پڑتی ہے اس میں صرف آپ متاثر نہیں ہوگے. انہوں نے کھاد کے اوپر بھی ڈیوٹی کا کہا ہے کہ اضافہ کریں. انہوں نے کیڑے مار ادویات کے اوپر بھی کہا ہے کہ اضافہ کریں. تو اس سے ڈیفینیٹلی کسان متاثر ہوگا. کسان بیچارہ عام ہوتا ہے، اس سے ڈیفینیٹلی گندم چاول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا جب کیڑے مار ادویات کی اوپر ٹیکس لگائیں گے. ان کی بڑھے گی جب جو ہے وہ قیمتیں. تو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پر تو یہ کھاد بہت سستی ہے. تو الٹیمیٹلی ایک طرف آپ کی کرپشن ہے تو دوسری طرف وہ ظاہر ہے IMF نے کہنا کہ بھائی ہم تو پیسے دے رہے ہیں، واپس کیسے کرو گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں لگاؤ اس کے اوپر ٹیکس، کھاد کے اوپر. تو جب کھاد پہ لگے گا تو الٹیمیٹلی نالائک کی نیگلیجنس کس کی ہے؟ آپ کی. کہ آپ نے یہ شروع سے آپ پیسے لیتے آ رہے ہیں، اپنے آپ ششکے پورے کر رہے تھے، اپنی عیاشیاں سرکاری طور پر سرکاری سائٹ پر وزراء کی، افسران کی جاری ہیں، اور عوام بیچاری پستی جا رہی ہے. سو یہ تھی جناب IMF کی رپورٹس. اور IMF کی رپورٹ سے جو میں نے پہلے کہا کہ اب IMF لگتا ہے کہ پاکستانی حکمرانوں سے زیادہ پاکستان کے لیے سیریس ہے، چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ صحیح طور پر کہاں پہ خرچ ہوں. سو تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل. آپ کا فیڈ بیک کیا ہے ضرور کہا کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.